کہتے ہیں کسی گاؤں کے کنویں میں کتا گر کے مر گیا. چونکہ گاؤں میں واحد کنواں تھا جس سے پورے گاؤں والے پانی پیتے تھے، اب اس کا پانی ناپاک ہو گیا تھا. یہ باتیں اکثر ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے، جن میں کوئی راز، کوئی سبق ہوتا تھا، سادہ فہم سی مثالیں ہوتی تھیں. اب گاؤں والے لوگ مل کر سب مولوی صاحب کے پاس گئے اور نے کہا حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ پانی پاک ہو جائے کہ اس میں کتا گر گیا ہے، کیونکہ پانی ناپاک ہو گیا، اسے کوئی طریقہ بتائیں کہ پانی پاک ہو جائے. اب مولوی صاحب کہنے لگے آپ ایسا کریں، اس میں سے 40 بالٹیاں پانی نکال کر باہر پھینک دیں، پانی پاک ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد گاؤں والے واپس آئے اور اس سے کہا کہ حضرت ہم نے 40 بالٹیاں پانی نکال کر تو پھینک دیا ہے، لیکن پانی ویسے کا ویسا ہی ہے. اس پر مولوی صاحب نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پانی میں سے کتا تو نکال دیا تھا نا؟ تو اس پر گاؤں کے لوگ کہنے لگے حضرت آپ نے تو صرف 40 بالٹیاں نکالنے کو کہا تھا، کتا نکالنے کو تو نہیں کہا تھا. ان گاؤں والوں کی طرح ہم لوگ بھی ہیں جو لالچ، کینہ، بغض، حسد کی طرح کتے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن کچھ نمازیں، تسبیحات کر کے سمجھتے ہیں کہ دل ہمارا پاک ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہے، پہلے دل صاف کرنا پڑتا ہے. اشفاق احمد مرحوم اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا بابا جی بتائیں مسلمان کی تعریف کیا ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ہے کہ جدے ہاتھ گندے تے دل صاف ہوئے. تو میں نے کہا بابا جی صفائی تو نصف ایمان ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ گندے ہونے چاہیے. تو کہنے لگے پتر تو میری گل نو پہنچیا نہیں. ہاتھ گندے ہون کسی نال پٹھے وڈاتے، گاؤں میں کسی کا کام کر دیا، کسی کی مدد کر دی. ہاتھ گندے ہوں کسی کی خدمت میں، خدمت خلق میں ہاتھ بھی گندے کرنے پڑے تو کر دیے جائیں، اور دل میں کسی کا کینہ، حسد اور بغض شامل نہ ہو، دل پاک ہو تو وہ مسلمان ہے. یہ مسلمان کی تعریف ہے.